بحث یہاں پہ چلتی ہے تو جو سلفی منہج یا حناف کے درمیان زیادہ تر چلتی ہے وہ کہ استواء علی العرش کا ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش ہونے پر. تو میرا اس پہ سوال یہ ہے کہ جو مکتب فرائی ہے ان کا اس پہ کیا نظریہ ہے، وہ اس پہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، کس طرف ان کا موقف ہے اس میں استواء علی العرش پہ؟ جی بالکل وہی نظریہ رکھنا چاہیے جو امام مالک نے کہا تھا کہ الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدع. اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنا تعارف انسانوں کو کرایا ہے تو اپنی ذات کی معرفت سے نہیں کرایا، اپنی صفات کی معرفت سے کرایا ہے، اس لیے کہ ذات کا کوئی شعور ہم سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی رعایت سے نئے حقائق کو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اگر میرے تصور علم میں کسی ایسی ذات اور شخصیت کا تصور ہی نہیں ہے کہ جو زمان و مکان سے ماورا ہو، جو اول و آخر ہو، جو ظاہر و باطن ہو، تو اس کا تعارف ہمیشہ اس کے ایٹریبیوٹ سے کروایا جاتا ہے. اور ایٹریبیوٹ سے بھی تعارف تب میں سمجھ سکتا ہوں جب ان ایٹریبیوٹس کو میں خود مشاہدہ کر لیتا ہوں. تو جن ایٹریبیوٹس اور صفات سے اللہ کا تعارف کروایا گیا وہ خود اللہ تعالیٰ نے بطور انسان کے میرے اندر ڈال دیے ہیں، ایک کم درجے میں، ایک چھوٹے درجے میں. تو ان ایٹریبیوٹس کو اللہ تعالیٰ حوالہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جبار ہیں، وہ قہار ہیں، وہ منصف ہیں، وہ وکیل ہیں. یہ سب چیزیں جو بطور صفت وہ اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں خود اپنے اندر بھی یہ صفات پاتا ہوں ایک بہت ہی ادنا درجے میں. رحیم ہے، رحمان ہے، یہ چیزیں اگر میں نہ جانتا ہوں صفات کی تب بھی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا. تو ذات کا تو سرے سے شعور ہی نہیں ہے، صفات کا پرتو، یہ صفات کا شعور میرے اندر ڈال دیا گیا ہے. اس کی ایک کامل صورت اللہ تعالیٰ اپنے اندر بیان کر کے لوگوں کو اپنا تعارف کراتے ہیں. جب وہ اپنا تعارف کراتے ہیں تو اس میں وہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اس لیے کہ میرے ذریعے علم میں ہمیشہ وہ حقائق آتے ہیں جن کو میں نے دیکھا وہ بعینی ہی. جب میں نے نہیں دیکھا تو پھر تشبیہ ہوتی ہے، مماثلت ہوتی ہے. تو تشبیہ اور مماثلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جب کبھی بھی یہ تشبیہ اور مماثلت دی جا رہی ہو تو اس کی حقیقت کو جاننے کے در پہ مت ہونا، کیونکہ حقیقت تو تم جان ہی نہیں سکتے. اگر جان سکتے ہوتے تو میں براہ راست تعارف کرا دیتا. اسی لیے تشبیہ اور مماثلت کا طریقہ اختیار کیا ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ ام الکتاب کے پیچھے جاتے ہیں. جو تمہارے علم میں راسخ باتیں ہیں ان کو تم تک کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور جو متشابہات ہیں جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے، زیغ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، وہ ان کے در پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ میں نے اپنا تعارف تمہیں کروایا ہے اس میں مقصود ہے، تم ان چیزوں کے الفاظ کا معنی جانتے ہو لیکن اس کی حقیقت جاننے کا ملکہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں. تو جو دینے کا مقصود ہے اس کو حاصل کرو، حقیقت کے در پہ نہ ہو. یہی جو ہمارے متقدمین ہیں ان کا نقطہ نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب عرش اور استوا یہ دونوں کو میں جانتا ہوں. عرش موجود ہے، استوا ایک کیفیت کا نام ہے. اس کیفیت کی حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. تو بس جتنی بات مجھے بتا دی گئی ہے اس سے 1 انچ آگے بڑھنے کی میں جسارت نہیں کروں گا. جو مقصود تھا وہ مجھ تک کمیونیکیٹ ہو گیا ہے، اس کے آگے مجھے کچھ جاننے کی حاجت بھی نہیں اور صلاحیت بھی نہیں. پہلے جن کا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت. جی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ اس طرح سے موجود ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے. قرآن مجید میں تو اس طرح سے کہیں نہیں آئی. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کس کیفیت میں ہے، وہ اپنی نگاہ سے ہر چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہے. اس کا وجود کہیں پر موجود، اس میں نفی اس بات کچھ کہنے کی میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. جتنی بات قرآن مجید نے بتا دی ہے بس اتنی بات ہم کریں گے.